بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل پر طارق متین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کہ اگر آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ وہ چیزیں جو میں چاہتا ہوں آپ تک پہنچیں وہ آپ تک پہنچ سکیں۔ اس وقت آپ نے دیکھا ہے قومی اسمبلی میں دو بہت اہم ترین قوانین منظور ہوئے ہیں۔ اپوزیشن یہ الزام لگا رہی ہے حکومت پر کہ وہ ایک ہیسل میں بہت ہڑبونگ کے عالم میں 4 قوانین ایک ساتھ مشترکہ اجلاس میں منظور کروانا چاہتے تھے۔ ظاہر حکمت عملی یہ تھی کہ نمبر گیم میں سینٹ میں مجبوری تھی، تو مشترکہ اجلاس جو ہے وہ ایک آپشن تھا۔ 2 قوانین منظور ہو گئے۔ اب بھی نیب کے قانون کے حوالے سے دونوں جانب سے مشاورت ہوئی ہے، چیزیں ہوئی ہیں، ترامیم آئی ہیں، ایک دوسرے کی ترامیم پر اعتراض ہوا ہے، لیکن بلاول بھٹو زرداری ہوں یا پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر ترین رہنما، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیب کالا ترین قانون ہے، اسے ختم ہونا چاہیے، اور اس میں جو ترامیم ہے ان ترامیم پر بھی وہ حکومت کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں بہت ضروری ترامیم جو ہیں وہ بھی ہونی چاہیے، اگر یہ ختم نہیں ہو سکتا تو بھی۔ یہ اپنے دور میں ان کے پاس موقع تھا، یہ حکومت میں تھے، میثاق جمہوریت میں انہوں نے بات کر لی تھی، لیکن انہوں نے یہ کام نہیں کیا۔ اب یہ اس حکومت پر ڈال رہے ہیں کہ یہ فوری طور پر ہونا چاہیے۔ اس وقت سچویشن کیا ہے، یہ کچھ حقائق ہیں اپوزیشن کی ترامیم کے حوالے سے، وہ میں آپ کے آگے رکھ دیتا ہوں۔ کچھ چیزیں میں آپ کے حوالے اور بھی کر رہا ہوں جو حکومت کی ترامیم کے حوالے سے ہیں، اور ایک پروفیسر احسن اقبال صاحب مسلم لیگ نون کے رہنما، وہ ایک بار پھر بار بار حکومت پر الزام دے رہے ہیں، اس کا ثبوت ہے کہ وہ کہاں غلط ہیں، وہ ثبوت بھی میں ابھی آپ کے حوالے کر دیتا ہوں۔ دیکھیے، یہ کہا جا رہا ہے اپوزیشن کی جانب سے کہ ہم تو این آر او نہیں مانگ رہے، ہمیں این آر او نہیں چاہیے، حکومت ثابت کرے۔ حکومت جو ہے وہ ایف اے ٹی ایف کے معاملات کے ساتھ کالے ترین قوانین، ایسے قوانین جو بنیادی انسانی حقوق سے متصادم ہیں، وہ لے کر آنا چاہتی ہے، اور ہم یہ نہیں ہونے دیں گے۔ کسی شہری کو 6 مہینے کے لیے غائب کر دیا جائے، ایسا قانون نہیں آنے دیں گے۔ ان میں جہاں جہاں جائز ترمیم، جائز تنقید ہے، وہ ہونی چاہیے، لیکن اس وقت سچویشن کیا ہے؟ اپوزیشن کے حوالے سے اپوزیشن کی ترامیم کی بات کر لیں، اور اپوزیشن این آر او پلس مانگ رہی ہے یا نہیں مانگ رہی، جو حکومت کا دعویٰ ہے، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اپوزیشن کی ترامیم کچھ ڈسکس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہے کیا۔ اپوزیشن کی ترمیم ہے اس وقت نیب آرڈیننس کے حوالے سے، منی لانڈرنگ پر نیب کا جو اختیار ہے وہ ختم کیا جائے۔ منی لانڈرنگ پر نیب کی جیورسڈکشن نہیں ہوگی۔ کیس ہے چودھری شوگر مل کا، فیس ہے مریم نواز صاحبہ کا۔ این آر او پلس چاہیے اپوزیشن کو۔ اپوزیشن کی ترمیم کیا ہے؟ اپوزیشن کی ترمیم ہے بینک ڈیفالٹ پر نیب کا اختیار ختم۔ کیس کیا ہے؟ پاک لین ریفرنس کا کیس۔ فیس کس کا ہے؟ فیس ہے سابق صدر پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے والد آصف علی زرداری صاحب کا۔ این آر او پلس چاہیے ان کو۔ اپوزیشن کی ترمیم کیا ہے؟ اپوزیشن کی ترمیم ہے منی لانڈرنگ ایکٹ 2010، نیب کیس ختم کیے جائیں اس پر۔ اب آپ دیکھیے، کیس ہے منی لانڈرنگ ریفرنس، فیس ہے فریال ٹالپور صاحبہ کا چہرہ ہمارے سامنے۔ ان کو این آر او پلس چاہیے، یہ حکومت کی بات خود درست ثابت کر رہے ہیں۔ اپوزیشن کا ایک اور مطالبہ، 1 ارب، یہ لطیفہ ہے، 1 ارب روپے سے کم کرپشن پر نیب کیس اڑا دیا جائے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو کیس کیا ہے؟ توشہ خانہ ریفرنس۔ چہرے کس کے ہیں؟ سابق صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب کا، میاں نواز شریف صاحب کا، سید یوسف رضا گیلانی صاحب کا، یہ ہمارے وزیر اعظم تھے۔ وہی انہوں نے گاڑیاں دی تھیں ان لوگوں کو، اور وہ جو سربراہان مملکت، سربراہان حکومت کی جانب سے تحفتاً ملنے والی گاڑیاں ہوتی ہیں، وہ گاڑیاں ان کو دی گئی تھیں اور انہوں نے ڈکار لی تھیں۔ تو یہ 1 ارب روپے سے کم کی کرپشن پر یہاں پر انہیں چاہیے کہ نیب کیس ختم ہو۔ اپوزیشن کی ایک اور ترمیم، ایک اور مطالبہ، پالیسی ساز باڈیز کے فیصلوں پر نیب کا اختیار ختم کیا جائے۔ کیس ایل این جی کا کیس ہے نارووال سٹی سپورٹس کمپلیکس کا معاملہ، اور چہرے کن کے ہیں؟ شاہد خاقان عباسی صاحب، سابق وزیر اعظم صاحب، آج بھی کہہ رہے ہیں کہ نیب کالا قانون ہے، اس کو ختم کیا جائے۔ احسن اقبال صاحب، آپ بے گناہ ہیں، بے گناہی ثابت ہونی چاہیے، آپ نکل جائیں کیسز سے، اس سے اچھا تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اپوزیشن کا مطالبہ کیا ہے؟
اختیار کے غلط استعمال میں نیب کے قانون میں نرمی، کیس کس کا ہے؟ چولستان غیر قانونی الاٹمنٹس کا معاملہ ہے، اور اس معاملے میں میاں صاحب کا چہرہ مبارک ہمارے سامنے۔ اپوزیشن کا مطالبہ کیا؟ اپوزیشن کا مطالبہ ہے کہ نئے آرڈیننس کا اطلاق کیا جائے 1999 سے۔ معاملہ کس کا ہے؟ معاملہ ہے جعلی اکاؤنٹس اسکینڈل سمیت میگا کرپشن کے سبھی مقدمات، اور کن کے چہرے ہیں؟ اومنی گروپ یہاں پر ہے۔ اس کے ساتھ مراد علی شاہ وزیر اعلیٰ سندھ صاحب، شرجیل انعام میمن صاحب۔ مراد علی شاہ جب وزیر خزانہ تھے سندھ کے، ان دنوں میں بھی انہوں نے بڑے فوائد پہنچائے تھے۔ شرجیل انعام میمن صاحب، شہد والا کیس، ڈاکٹر عاصم اور کچھ اور لوگ ہیں، تو یہاں پر انہیں اس میں بھی ریلیف چاہیے۔ یہ این آر او نہیں مانگ رہے، یہ این آر او پلس مانگ رہے ہیں۔ اپوزیشن کیا کہتی ہے؟ ای سی سی فیصلوں پر نیب اختیار ختم کیا جائے۔ کیس شوگر کا پرائم میگا اسکینڈل، بڑا اسکینڈل ہے یہ، اور یہ جو چہرے ہیں چینی کی سبسڈی پر فائدہ لینے والے، ان میں حکومت کے بھی ہیں، اپوزیشن کے بھی ہیں۔ یہ جو ترامیم ہے ان میں سے بعض سے جو حکومت کے اپنے لوگ ہیں ان کو بھی فائدہ ہوگا۔ حکومت کی جو ترامیم ہے اس میں حکومت نے اپنے لیے لوگوں کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا ہے۔ حکومت کی یہ جو ڈیمانڈ ہے کہ، اور یہ ڈیمانڈ تھی حکومت کی، یہ غلطی ہے حکومت کی، جہاں غلطی ہو اس غلطی کو غلط کہنا چاہیے، کہ جاوید اقبال صاحب کو، پروسیکیوٹر جنرل کو کچھ ایکسٹینشنز مانگی گئیں۔ ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے، ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے، سسٹم چلنا چاہیے، ادارہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ ادارہ ڈیلیور کرے، سسٹم ڈیلیور کرے، احتساب کا نظام ہونا چاہیے۔ یعنی جاوید اقبال صاحب چلے گئے تو کیا پھر احتساب نہیں ہوگا؟ کیا یہ سسٹم، ایسے لوگ، ایسا سسٹم نہیں ڈیلیور کر سکا کہ آنے والا پھر کام کرے؟ سسٹم کام کرے گا، افراد چلے جائیں، کوئی ایک خاص آدمی چلا جائے تو اس کے بعد پورا نظام دھڑام سے گر جائے، یہ تو کوئی قابل قبول سچویشن نہیں ہے۔ تو چیز اتنی مضبوط، ادارہ اتنا مضبوط، سسٹم اتنا مضبوط ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے یہاں نہیں ہے، یہ حکومت نے ڈیمانڈ کی تھی، یہ ڈیمانڈ حکومت کی بھی غلط ہے۔ اب ایک بڑی اچھی بات ہوئی، عمران خان صاحب نے، یہ جو ابھی 2 استعفے ہوئے ہیں، ایک استعفیٰ اور اطلاعات آ رہی ہیں کہ آ سکتا ہے۔ عمران خان صاحب نے تو اپنے جو معاونین ہیں، مشیر ہیں، ان کے اثاثے ظاہر کروا دیے، ان کی شہریت وغیرہ تمام چیزیں کلیئر کروا دیں۔ اب ذرا بلاول بھٹو زرداری صاحب یہی کام کریں، کیونکہ پنجاب میں تو حکومت ہے پاکستان تحریک انصاف کی، عمران خان صاحب کو چاہیے یہاں پہ بھی کروائیں، لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب یہی کام سندھ میں کریں، سب کے اثاثے ڈکلیئر کروائیں، سب کی شہریت وغیرہ تمام چیزیں کلیئر کریں، ہمارے سامنے آئے۔ یہ کام خیبر پختونخوا میں بھی ہونا چاہیے، یہ کام بلوچستان میں بھی ہونا چاہیے، اور شفاف ہونی چاہیے چیزیں جو بھی ہیں، اور پھر اس کے بعد ہمارے سامنے آئیں، جو ہماری قسمت کے فیصلے کرتے ہیں وہ پھر اس کے بعد آ کر ہم سے بات کریں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک بات اور کی، انہوں نے کچھ دن پہلے حکومت کو بڑا تنقید کا نشانہ بنایا کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے، وہ تو ٹرانسپیرنسی کا ادارہ ہے، یہ کہا ہے کہ یہ پاکستان کی کرپٹ ترین حکومت ہے، تو یہ تو ٹرانسپیرنسی کا فیصلہ آ گیا ہے، یہ حکومت گھٹ جائے۔ اب اسی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے نیب کے بارے میں کہا ہے کہ نیب بہترین ادارہ ہے۔ نیب کے بارے میں یہ بھی کہا ہے کہ کوئی اربوں روپے کی ریکوریز کی ہیں انہوں نے، اور چیئرمین کی بھی تعریف کی ہے۔ تو بلاول بھٹو زرداری جب یہ کہہ رہے ہیں کہ عدالت نے خواجہ سعد رفیق کو، خواجہ سلمان رفیق کو ریلیف دیتے ہوئے جو فیصلہ دیا، اس میں نیب کے بارے میں کہا کہ قانون کی دھجیاں اڑا دیں، اب اس ادارے کو بند ہونا چاہیے، یہ اور جمہوریت ایک ساتھ نہیں چل سکتے، تو پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب کے لیے سیدھا سیدھا اصول موجود ہے، جس اصول کے تحت انہوں نے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی بات کو ایک بہت بڑی مستند چیز مان کر حکومت کے جانے کا مطالبہ کیا تھا، اسی طرح سے وہ اب دوبارہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان کی طرف سے آیا ہے، تو اس کو وہ سند مانیں، اور سند مان کر نیب کے چیئرمین کی جو مطالبہ ہے، اور نیب کے بارے میں جو مطالبہ ہے، کہ اس کو بند کر دیں، اس مطالبے سے ان کو دستبردار ہو جانا چاہیے۔ یہ بلاول بھٹو زرداری کے اپنے فارمولے کے مطابق ہے۔ دوسرا، احسن اقبال صاحب نے ایک بات کی ہے، احسن اقبال صاحب نے کہا ہے کہ یہ جو حکومت ہے یہ کلبھوشن یادو کی سہولت کار ہے، یہ اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، اور یہ حکومت جو ہے اس کے لیے آرڈیننس لے کر آئی ہے۔ اس قانون سازی کا احسن اقبال صاحب کی نظر میں، پروفیسر ہیں، کوئی جواز نہیں تھا، اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اب میں آپ کو جو ٹویٹ دکھا رہا ہوں، یہ احسن اقبال صاحب کا ٹویٹ ہے، یہ ان کا فرمانہ ہے۔ دوسرا، فاروق نسیم صاحب نے جو قومی اسمبلی کے فلور پر بتایا تھا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا جو فیصلہ ہے، اس کا پیرا آپ کے سامنے ہے۔ یہ پیرا آپ کو خود بتا رہا ہے، اسے آپ پڑھ لیجئے، اسے دیکھ لیجئے، اور اس میں آپ کو پتا چلتا ہے کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے یہ ڈیمانڈ کی تھی
کہ جو افیکٹو ریکنسیڈریشن ہے وہ قانون لایا جائے، اور اس میں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے حوالے دیے ہیں، جو بین الاقوامی کیسز ہیں ان کے حوالے دیے ہیں، اور پاکستان کو اس بات کا پابند بنایا ہے۔ تو احسن اقبال صاحب کے لیے یہاں پر ثبوت موجود ہے کہ وہ اپنی اس بات کو جو وہ ٹویٹر پر لوگوں کے سامنے سند کے طور پر رکھ رہے ہیں اس میں وہ غلط ثابت ہو چکے ہیں۔ حکومت نے جو یہ کیا ہے یہ بین الاقوامی قانون کے عین مطابق کیا ہے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں۔